بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ایک منافق کی تین نشانیاں ہیں، تین علامتیں ہیں. جب بھی بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کر لے. اس حدیث مبارکہ میں ان تین باتوں کو بطور نشانی اور بطور علامت کے ذکر کیا گیا کہ جہاں یہ تین باتیں پائی جائے یہ اس بندے کے اندر نفاق کی ایک علامت ہے، منافق ہونے کی نشانی. اب اس حدیث کو سن کے ڈر بھی لگتا ہے کہ یہ تو وہ باتیں جو شاید آج تقریباً ہر مسلمان کی زندگی میں موجود ہیں. جھوٹ ہم بولتے ہیں اور وعدہ کر کے وعدے کی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں، اور امانت کے اندر خیانت بھی ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث ایک تنبیہ ہے، ایک ڈرانا ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اور ان تین چیزوں کو اتنا معمولی اور ہلکا نہیں لینا چاہیے. اس لیے کہ آج تو جھوٹ بولنا ایک فنکاری بن گئی ہے. برا ہونا تو دور کی بات، ایک تو یہ کہ انسان جھوٹ بولے تو کم سے کم اپنے آپ کو برا تو سمجھ رہا ہو، لیکن آج میرے دوستوں بزرگوں ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں اس میں جھوٹ عیب نہیں، جھوٹ فنکاری بن گئی ہے اور کمال بن گیا ہے. جو جتنا بڑا پرینک کرتا ہے اور جھوٹ بول کر سامنے والے کو گھماتا ہے وہ آج ہمارا سٹار بن جاتا ہے، وہ مالدار بن جاتا ہے. اس لیے ایک کی دیکھا دیکھی میں ہزاروں اسی رخ پہ چل پڑے آج کہ بھئی یہ تو بڑا اچھا کام ہے، چلے یہ کرتے ہیں. جبکہ حدیث پاک میں صراحت موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے منع فرمایا. اس لیے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ تشریف فرماتے، ایک بچہ آیا، آپ نے اسے قریب بلانا چاہو، جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے، وہ نہیں آ رہا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایسے اپنی انگلیاں بند فرمائے، مٹھی فرمائے میرے پاس آؤ، اس مٹھی میں جو کچھ ہوگا میں آپ کو دے دوں گی، جیسے بچوں کو بلاتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا عائشہ تمہارے ہاتھ میں کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس میں کھجور کا دانہ تھا. فرمایا اگر یہ نہ ہوتا، صرف بچے کو بلانے کے لیے آپ اس طرح بولتی تو نامہ اعمال میں جھوٹ کا گناہ لکھ لیا جاتا. آج ہم اسے اتنا ہلکا لیتے ہیں. تو اس کو منافق کی پہلی علامت فرمایا گیا کہ بات کرے تو وہ جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے. اس میں بھی ہم بری طرح مبتلا ہیں، اور بہت آسان ہو گیا ہے آج کہ کسی کو وقت دے دیا اور اس سے کہا کہ جی کل 10 بجے میں آپ کے پاس کھڑا ہوں گا، کل 10 بجے آپ بالکل پریشان نہ ہو، کل کا وقت آپ کا ہے. اور وہ یہ جملہ میں 3 بندوں کو بول چکا ہوں کہ کل 10 بجے کا وقت آپ کا ہے. دیکھیں کتنی ایک نارمل چیز بن گئی، اور ہم اسے معیوب بھی نہیں سمجھتے، عیب بھی نہیں سمجھتے، برا بھی نہیں سمجھتے. تو وعدہ کر کے وعدے کی خلاف ورزی ہوتی ہے، یہ بہت غلط اور نامناسب چیز ہے. اور تیسری بات فرمائی کہ جب اس کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پہ رکھوائی جائے تو وہ اس کے اندر خیانت کرتا ہے. اب امانت کا مطلب ہم تو صرف ایک چیز میں بند کر لیتے ہیں کہ کسی نے اپنی کوئی چیز دی اور کہا کہ یہ رکھ لے، میں 1 ہفتے بعد لوں گا، تو اب میں اس چیز میں ہاتھ نہ ماروں. یہ امانت کا گویا ہم نے ایک کلی مفہوم سمجھ لیا. یہ اس کا ایک جز ہے. باقی ہر وہ چیز جو میں نے دوسرے کو بطور امانت کے دے دی، اس میں سامان بھی ہے، اس میں وقت بھی ہے، اس میں
امانت داری بھی ہے، ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی. لہذا اب اگر وقت ایک بندے کو دیا ہے کہ بھئی صبح 9 سے 5 تک میں آپ کے ہاں جاب کروں گا، اور اس بیچ میں اپنے کام بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ اپنا بھی اس کے اندر چل رہا ہے، تو یہ امانت کے اندر بالکل خیانت ہے، اور خیانت کا گناہ اس کے اندر لکھا جائے گا. تو آج تو اس سے بڑھ کر معاملات ہوتے ہیں. لوگ گاؤں میں ہوتے ہیں، یہاں ان کے سگنیچر ہو رہے ہوتے ہیں، یہاں سگنیچر ہو گئے کہ بھئی میں ڈیوٹی پر ہوں، آن دا ڈیوٹی ہوں، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ اپنی جگہ اپنے نائبین رکھ دیے جاتے ہیں، جیسے لوگ بتاتے ہیں خود دوسری جگہ جاب کر رہے ہیں، اور اس دوسری جاب کے اوپر اپنا بندہ بٹھا دیا کہ جی آپ کام کریں، مہینے بعد جو سیلری آپ کو ملے گی وہ نصف لی و نصف لک، آدھی میری ہو جائے گی، آدھی آپ کی ہو جائے گی. اور یہ سب نظام چل رہا ہے اس طریقے سے. تو معاشرتی کمزوریاں اتنی عام اور رائج ہو گئی کہ اب اسے عیب اور گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا. اور حدیث پاک کے اندر سب سے زیادہ زور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی معاشرتی کمزوریوں کی اصلاح پر فرمایا. تو آج یہ احادیث، یہ باتیں صرف ہمارے سننے کے لیے نہ ہو، بلکہ سن کر ہم اللہ سے ایک عزم کریں، اللہ سے مانگے، رمضان کا مہینہ ہے، کہ یہ اخلاقی زندگی، یہ آداب والی زندگی، یہ ہمارے لیے معمول بہا بن جائے، عملی طور پر ہماری زندگی کا حصہ بن جائے. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.